میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ موقع موقع پہ ایسی عبادات، ایسی چیزیں بندوں کو عنایت فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرے، بخشش کا بہانہ اللہ ڈھونڈتے ہیں۔ انہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ شب براءت کی رات بھی ہے، 15 شعبان کی رات بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم 15 شعبان کی رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس رات میں ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے، ان کی بخشش نہیں ہوتی، باقی ساری دنیا کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے میری پیاری عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر رحمت فرماتے ہیں، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر اللہ رحم فرماتے ہیں، اور جن دو دلوں میں آپس میں بغض ہو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جب تک تمہارا بغض آپس میں ختم نہیں ہوتا تو میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15 تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس رات میں سب کو معاف کر دوں گا، ایک مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا، دوسرا بدکار عورت کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعبان کی 15 تاریخ کی رات ہے، یہ شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دوزخ سے آزاد ہونے والوں کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قبیلہ بڑا مشہور تھا، اور ان کے پاس بہت ساری بکریاں جو ہے وہ ہوتی تھی، اور ایک بکری کے بدن پہ کتنے بال ہیں؟ اگر ایک بندوں کی ہزاروں بکریاں ہو اور ہزاروں بکریوں میں کتنے بال ہوں گے، یہ میں اور آپ نہیں گن سکتے۔ اتنے لوگ اس رات میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شیطان نے اس رات کی عبادت سے بھی ہمیں محروم کیا اور ادھر ادھر کی چیزوں میں ہمیں لگا دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ 8 لوگ ہیں، مختلف روایات ہیں، جن کو جمع کیا جائے تو 8 افراد بنتے ہیں، جن کی 15 شعبان کی رات میں، یہاں تک کہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ 8 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، مشرک، کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ شرک سے اللہ کو بڑی نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا، باقی جس گناہ کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کا نام ہے شرک، اور اس سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے۔ تو مشرک آدمی کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس رات میں کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کینہ اور بغض بڑا خطرناک اور کبیر ترین گناہ ہے، بہت برا گناہ ہے۔ ایسے گناہ میں مبتلا آدمی کی 15 شعبان کی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، یہاں تک کہ لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بغض اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کو کسی پر غصہ اور ناگواری ہو اور اس سے بدلہ لینے کی قوت نہ ہو، تو اس کے دل میں غصہ روکنے
اور ضبط کرنے سے دل پر ایک قسم کا بوجھ پیدا ہوتا ہے، ناگواری پیدا ہوتی ہے۔ اسی بوجھ اور ناگواری کا نام بغض اور کینہ ہے، بغض اور کینہ ہے۔ اور اللہ کو یہ بغض اور کینہ بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ اس لیے جگہ جگہ روایات میں ہیں، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی کرنے سے بچاؤ کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے۔ اور ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، کسی کے عیب ڈھونڈنے میں مت لگو، کسی کے راز کی ٹو میں مت لگو، آپس میں بغض مت رکھو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، دشمنی نہ کرو۔ ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، 3 دن سے زیادہ ناراض ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں کی جو سب سے پہلے مرض پچھلی امتوں کا تم میں منتقل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بغض اور حسد ہے، اور بغض مونڈنے والی چیز ہے۔ اور آپ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والا نہیں ہے بلکہ دین کو مونڈنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم آپس میں مومن نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ افلا انبئکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو تم کرو اور تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، تم ایک دوسرے کو سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرو، اس سے تمہارے آپس کا حسد ٹھیک ہوگا، بغض ٹھیک ہوگا، تمہاری اللہ تعالیٰ قصوروں کو معاف کر دیں گے، اللہ تمہیں بلندیاں، عزتیں اور نعمتوں سے نواز دے گا۔ تو بہرحال یہ تھوڑی تفصیل میں نے اس لیے عرض کر دی ہے کہ یہ مرض آج بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اس لیے کینہ اور بغض کسی بھی مسلمان سے رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی وہ ہے قطع تعلقی کرنے والا۔ قطع تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ایذا اور تکلیف پہنچانا اور ان سے سلام و کلام چھوڑ دینا اور ان کی خبر گیری نہ کرنا اور قطع رحمی کرنا کبیرہ گناہ اور شدید و سخت ترین عذاب اور وبال کا باعث ہے۔ قرآن و سنت میں بار بار آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی کے مقابلے میں کوئی اور گناہ اس بات کا زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی سزا جلد ہی اللہ دنیا میں عطا فرمائیں۔ اس لیے ہم کسی پہ ظلم بھی نہ کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم قطع تعلق بھی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا خیر و بلائی کے کاموں میں زیادہ ثواب کے اعتبار سے تیز ترین عمل وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ تو بہرحال دوسرا وہ شخص جو قطع تعلقی کرنے والا ہو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 4 جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہے۔ اسی طرح نمبر 5 ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی نافرمانی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، کمزور ہے، ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ معافی کا دروازہ رکھا ہے۔ اس سے مراد وہ انسان جس نے ماں اور باپ کا دل پھاڑ دیا ہو، ان کا دل ذبح کر دیا ہو، ان کی نافرمانی کر کر کے ان کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہو، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 6 شراب کا عادی، شراب پینا جس نے عادت بنا لیا ہو، صبح دوپہر شام وہ شراب ہی پیتا رہتا ہو، تو اس لیے شراب آپ نے فرمایا کہ شراب مت پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ فإنها رأس كل خطايا،
تمام کی تمام برائیوں کی جڑ وہ شراب پینا ہے، اس لیے جو شراب پینے کا عادی ہو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح زنا کرنے والی عورت، اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو پیدا کیا اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش رکھی، اس کا حلال راستہ نکاح ہے، نکاح کے حلال راستے کو چھوڑ کر جو کوئی زنا کا راستہ اختیار کرے گا اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے زنا کو اگر ختم کرنا ہے معاشرے سے تو پھر ہم سب کو نکاح کو سستا اور عام کرنا ہوگا۔ اور نمبر 8 جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی وہ ہے ناحق کسی کو قتل کرنے والا، ناحق قتل کر دینے والا۔ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے جب بندہ اس دنیا میں کسی کو ناحق قتل کرے اور پھر مومن کو قتل کرے، یہ بہت بری بات ہے۔ تو یہ 8 افراد ہیں جن کی شب براءت میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اس لیے اگر ان 8 میں سے کوئی بھی مرض ہمارے اندر ہو ہم سچے دل سے توبہ کریں اس رات میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اچھا، اب اس رات میں شیطان بھی بڑا عجیب ہے، اس بخشش اور مغفرت والی رات میں اس نے ہمیں اس رات میں بھی پٹاخے بجانے میں لگا دیا، حلوہ پکانے میں اور تقسیم کرنے میں لگا دیا، ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا دیا۔ اس لیے بھائی اس رات کی کوئی مخصوص عبادات نہیں ہیں اور نہ ہی اس رات کے کوئی مخصوص اعمال ہیں۔ افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے اس رات میں ایک تو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اگر عبادت کی توفیق نہ بھی ملے کم از کم اس رات میں گناہ بھی مت کریں، اور خصوصاً ایسے گناہ جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنے۔ اس رات میں توبہ استغفار کا خاص اہتمام کیا جائے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اور بقدر وسعت ذکر، اذکار، نوافل، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام اس کے اندر جو ہے وہ کیا جائے۔ اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا جائے، اور اس رات میں ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اس رات میں حد سے زیادہ عبادت کرنا، مسجدوں میں اجتماعی شب بیداری کرنا، مخصوص قسم کے طریقوں سے نوافل پڑھنا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اور بازاروں میں گھومنا اور چراغاں کرنا اور موم بتیاں جلانا، حلوہ پکانے کو ضروری سمجھنا، اور اس رات میں قبرستان میں جانے کو ضروری سمجھنا، اور کپڑوں کا لین دین کرنا، اس رات میں بیری کے پتوں سے غسل کرنا، گھروں میں مسجدوں میں چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا، یہ وہ تمام کام ہیں جو شریعت کے اندر منع ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آنے والی جمعرات یہ رات ہے اور بخشش کی رات ہے، پھر شب جمعہ ہے، اور پھر 15 شعبان کی رات ہے۔ آؤ ہم سب نیت کریں اس رات کو افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو انشاءاللہ انفرادی عبادات میں لگائیں گے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔